بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شارجہ کی گلیوں میں رات کے 12 بجے بے مقصد گھومتے ہوئے مجھے آج سے 4 سال پہلے کا وقت یاد آ گیا۔ اس سفر میں پہلے بھی کوئی ہم سفر تو نہ تھا، مگر اس وقت میں اور آج کے وقت میں بہت فرق ہے۔ یہ کہانی خاص ان مرد حضرات کے لیے ہے جو کمانے کے چکر میں کئی سال بیرون ملک گزار دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ہر خوشی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی ایسی ہی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے جب امی نے مجھے بتایا کہ ان کے میکے سے کسی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے۔ ہم سب گھر والوں کو اس شادی میں شرکت کرنا تھی۔ میں عموماً شادیوں میں نہیں جاتا تھا، مگر میری بڑی بہن کے پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے گھر میں ابو کو لازماً رکنا تھا تاکہ وہ بہن کو وقت پر کالج چھوڑ سکیں اور واپسی پر بھی اسے لیتے آئیں۔ ویسے بھی بابا کا آفس کم ہی بند ہوتا تھا، انہیں چھٹیاں اس قدر تو نہیں ملتی تھیں کہ وہ 10-15 دن کے لیے کسی شادی میں جا سکیں۔ سو مجھے اور امی کو ہی جانا پڑا، کیونکہ وہ ہمارے بھی قریبی عزیز تھے اور ہمیں ان کی طرف گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ یہ امی کے پھوپھی زاد بھائی کی شادی تھی، کیونکہ میں لڑکے والوں میں شامل تھا جن کی ایک تو خاصی آؤ بھگت کی جا رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ ہم لڑکوں نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ جب بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچی تو وہاں بارات آ گئی کا شور سا مچا۔ حالانکہ میں دولہے کا کوئی قریبی عزیز تو نہیں تھا، مگر پھر بھی میری کم وقت میں ہی آصف بھائی سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، لہٰذا میں ان کا ہاتھ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ ہم دونوں چلتے ہوئے سیج کے پاس پہنچے تو وہاں عروسی لباس میں ملبوس ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ پہلی بار کسی کو دیکھ کر میرا دل بے ترتیب انداز میں دھڑکا تھا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ آصف کی شادی ہے، مگر پھر بھی دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ بلا شبہ لڑکی عروسی لباس میں ملبوس تھی، اور کچھ کمال تو اس ماحول کا بھی تھا، مگر اس بات کا اعتراف کرنا بھی ضروری تھا کہ وہ خود بھی قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جیسے محویت سے میں اسے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا کہ وقت جیسے تھم گیا ہو۔ اچانک ہی جب لڑکی کو ہماری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ کھٹاک سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی گوری گوری کلائیاں آصف بھائی کے آگے کی اور بولی، لائیے آصف بھائی، نیلے نیلے نوٹ میرے ہاتھوں پر رکھ دیں، ورنہ آپ کی مراد پوری نہیں ہونے والی۔ وہ شوخ چنچل سی لڑکی آصف سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ یقیناً وہ دلہن تو نہیں تھی، بلکہ دلہن کی کوئی سہیلی یا رشتہ دار تھی۔ دلہن ہوتی تو اتنی بے فکری سے کھل کر باتیں نہ کرتی، مگر اس پر دلہنوں سے بھی زیادہ روپ چڑھا تھا۔ آصف ذرا سنجیدہ مزاج کا مالک تھا۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ چٹکا اور صوفے پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا، لڑکی جھٹ سے بیٹھ گئی اور بولی، آصف بھائی، میں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دوں گی۔ جب تک آپ نے میرے پیسے نہیں ادا کیے، یہاں بیٹھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور آپ بیٹھ بھی گئے تو میں آپ ہی کو لے کر نہیں آؤں گی۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو دلہن ابھی تک نہیں آئی تھی، شاید اسی لیے مجھے اس لڑکی پر دلہن ہونے کا گمان ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی شوخی دیکھی تو جیب میں ہاتھ ڈالا، 1000 کے 5 نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ میرا خیال تھا کہ وہ نوٹ خوشی خوشی لے لے گی، مگر وہ منہ چڑھا کر بولی، ارے نہیں، میں نے آپ سے تھوڑی مانگے ہیں۔ آصف بھائی پیسے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ مجبوراً آصف نے 500 کے 4 نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، جو اس نے خوشی خوشی لے لیے اور پھر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ساری لڑکیاں اس پر ہنسنے لگیں۔ میں نے سنا تھا کہ سوگوار حسن خوبصورت ہوتا ہے، مگر آج پہلی بار دیکھا تھا کہ حسن اگر شوخ بھی ہو تو گہری جھیل میں بھی تحریک پیدا کر دیتا ہے۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دشمن جاں کی یہی شوخی میرے حسن و ملال کی وجہ بن جائے گا۔ اس دن شادی کی تقریب میں سمرین کو دل دے بیٹھا، مگر نہ جانے کیوں شادی میں موجود خواتین سمرین سے کچھ اچھے انداز میں نہیں مل رہی تھیں۔ سبھی اس سے کھچی کھچی ہوئی تھی، جبکہ اسے ہنستا دیکھ کر لڑکیاں خاموش ہو جاتی اور ایک دوسرے کے منہ تکتیں۔ مجھے ان کی یہ باتیں بہت ناگوار گزریں۔ میں بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا، مجھے لڑکیوں کا شوق ہونا اور ان کا پر اعتماد ہونا ہی بہاتا تھا۔ بلا وجہ کے ناٹک نہ تو مجھے پسند تھے اور نہ ہی میں نے اپنی شریک حیات میں کبھی ایسی خوبیوں کو چاہا تھا۔ میں نے شادی کی تقریب میں سمرین سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے مجھے لفٹ نہیں کروائی۔ اس کے اس رویے سے مجھے تھوڑی مایوسی بھی ہوئی، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ گھر جا کر امی سے اس بارے میں بات کروں گا۔ شادی سے واپسی پر میں نے سمرین کی رٹ لگا رکھی تھی۔ امی کو بھی احساس ہو گیا کہ شاید مجھے ان کے ننیحال میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ ان کی خوشی کی وجہ دراصل یہ تھی کہ ابو اور امی اپنے اپنے رشتہ داروں میں میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابو چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بہو دھتیال سے آئے
जबकि अम्मी का ख्याल था कि बहू ननिहाल से आनी चाहिए। इसी वजह से हमारा घर जंग का मैदान बना होता था। मगर अब चूंकि मैंने अपनी पसंद का इजहार कर दिया था, सो अम्मी अब्बू के झगड़े का सवाल नहीं था। अम्मी ने खुशी खुशी अब्बू को बताया तो उन्हें भी मेरी रज़ा के आगे हार मानना ही पड़ी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का फैसला था और इसे मुझे ही करना था। अम्मी ने मेरा रिश्ता खुशी खुशी समरीन से कर दिया। उस दिन समरीन से रिश्ता पक्का हो जाने पर मैं इस कदर खुश था जैसे किसी को सारी दुनिया का खजाना मिल गया हो। अगले ही हफ्ते एक सादा सी तकरीब में मेरी समरीन के साथ मंगनी हो गई। मंगनी की इस तकरीब पर हमने ज़्यादा हंगामा नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे रिश्तेदारों में हसद वगैरह का उनसर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अम्मी भी चाहती थी कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। वो चाहती थी कि ज़्यादा लोगों को निकाह वाले दिन मदऊ किया जाए। मंगनी के बाद मैंने समरीन से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे आपसे हिजाब आता है, मैं शादी से पहले बात नहीं कर सकती। मुझे उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी। लाख मॉडर्न होने के बावजूद मुझे लड़कियों का बाहया होना बहुत पसंद था। मैंने भी उससे बात करने पर जिद नहीं की। फिर एक दिन मैं यूं ही बैठा समरीन की यादों में खोया हुआ था कि मेरे नंबर पर किसी की कॉल आई। मैंने धड़कते दिल के साथ ये सोचकर फ़ोन उठाया कि शायद आज समरीन को मुझ पर रहम आ ही गया होगा, उसने मुझसे बात करने का फ़ैसला किया होगा। मगर ये जानकर मुझे मायूसी हुई कि कॉल समरीन की नहीं बल्कि किसी उधेड़ उम्र औरत की थी। उसने खनकती हुई आवाज़ में मुझे सलाम कहा। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और फ़ोन करने का मकसद पूछा। पहले तो वो बात गोलमोल जलेबी की तरह घुमाती रही, फिर असल मकसद की तरफ आ गई। दरअसल उसका मौज़ूए गुफ्तगू समरीन थी, मगर न जाने क्यों वो बात करते हुए झिझक रही थी। मेरे इसरार पर उस औरत ने इतना कहा, देखो बेटा, मैं जानती हूँ शादी में तुम समरीन को लगावट भरी निगाहों से देख रहे थे, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हारे दिल की हर बात सही हो। मैं तुम्हें जिस बात से आगाह करना चाहती हूँ उसका जानना तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है, वरना शादी के बाद तुम दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। मैंने औरत की बात दरमियान से ही उचक ली और बोला, आंटी, आपको क्या लगता है मैं आपकी बात पर यकीन कर लूँगा? मैं आम मर्दों की तरह हरगिज़ नहीं हूँ। आप मुझे अपनी होने वाली बीवी के बारे में कुछ भी कह देंगी और मैं कान बंद करके सुन लूँगा। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। मैंने समरीन को पसंद किया है, और हाँ, अगर समरीन इतनी ही बुरी होती, मैं जानता हूँ खानदान में उसके कितने रिश्ते आ चुके हैं। अरे आंटी, मैं तो खुद को खुशकिस्मत तस्वर कर रहा हूँ कि मुझे सानिया जैसी बाहया लड़की मिली है। उस बेचारी ने तो मंगनी के बाद भी मुझसे बात नहीं की, और आप हैं कि उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैंने आंटी को अच्छा खासा झड़क दिया। मेरी बात पर वो हाँफते हुए बोली, बेटा, मेरी बात तो सुन लो, मैं कह क्या रही हूँ। खुदा ना खास्ता, मैं उसके किरदार पर तो कोई बात नहीं कर रही। तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे आंटी के इस मिठास भरे लहजे पर बेहद गुस्सा आया। मैंने कॉल काट दी और फौरन अम्मी के पास जा पहुंचा। अम्मी, इससे पहले कि ये हासिल लोग हमारी शादी तुड़वा दें, आप समरीन के घर जाइए और उन लोगों से शादी की तारीख की बात कीजिए। मैंने अम्मी से कहा तो वो भी मुतफक्किर हो गई। मेरी बात टाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं समरीन को बेहद पसंद करता था। अगले ही हफ्ते अम्मी समरीन के घर पहुंच गईं। इन लोगों को शादी के लिए मनाया। थोड़ी तरद्दुद के बाद शादी की तारीख दे दी गई। मैं समरीन को किसी सूरत भी खोना नहीं चाहता था। बिलाखिर खुदा खुदा करके वो दिन आ ही गया जब समरीन दुल्हन बनकर हमारे आंगन में उतर आई। उसके आने से यूं लग रहा था जैसे मेरी बेरंग सी जिंदगी में बहार आ गई हो। शादी की रात मैंने उसे हीरे की अंगूठी तोहफे में दी, जिसे उंगली में पहनते ही उसने होंठों से लगा लिया। मुझे उसका यूं खुश होना बहुत भला लगा। हमारी शादी पर अम्मी अबू से काफ़ी रिश्तेदार नाराज़ भी हुए थे, क्योंकि सभी चाहते थे कि मैं उनके घर का दामाद बनूं। इस बात का एहसास मुझे बखूबी था, लिहाजा मैंने ठान ली कि समरीन की बातों पर और उसकी मोहब्बत पर मैं आंखें बंद करके एतबार करूंगा, क्योंकि वो काबिल एतबार थी, जबकि ज़माने वाले हसद और जलन में आकर किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। खैर, हमारी शादी के 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। शादी का तीसरा दिन था। समरीन भुजी भुजी सी नज़र आने लगी। मैंने उससे कुरेदने की कोशिश की तो उसने कहा उसे माँ बाप की याद आ रही है। उसकी बात जायज़ थी। मैं उसे शादी के तीसरे दिन ही माँ बाप के घर छोड़ आया। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मगर मुझे समरीन की खुशी का बेहद ख्याल था। मैं के जाकर समरीन बेहद खुश हुई और यूं खिल उठी जैसे प्यासे को चश्मा मिल गया हो। उसकी खुशी पर मैं भी खुश हुआ और उसे मैं के छोड़कर ही घर आ गया। अम्मी ने मुझे डांटा, मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की।
ہفتے کے بعد میں اسے لینے گیا تو وہ پھر بھجی بھجی سی لگی۔ اس کی اداسی پر مجھے حیرت ہوئی، مگر میں نے اس کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ سسرال آ کر بھی لاکھ کوششوں کے باوجود میں اسے خوش نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن مجھے پریشانی کا حل سوجھا۔ میں ایک لوکل ٹریولنگ ایجنسی کے پاس گیا، ہوٹل وغیرہ بک کروائے اور ٹکٹ لے کر گھر آ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری اس بات پر سمرین بے حد خوش ہوگی۔ میں نے سوات میں 15 دن کے لیے اپنے قیام کا بندوبست کیا تھا تاکہ ہم اپنا ہنی مون سوات کی حسین وادیوں میں گزار سکیں، مگر میری اس کوشش پر بھی سمرین خوش نہیں ہوئی۔ میں حیران بھی تھا اور پریشان بھی کہ سمرین جیسی خوش مزاج لڑکی کو آخر کون سا غم کھایا جا رہا ہے کہ اس کی ہنسی ہی چھن گئی، حالانکہ میں اس کی ہنسی پر ہی اسے دل دے بیٹھا تھا۔ خیر یہ حالت چند دن ہی رہی، اس کے بعد سمرین دوبارہ نارمل ہو گئی۔ میں بھی خوش تھا کہ چلو سمرین کا سسرال میں دل لگ گیا، مگر اب میرے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میری چھٹی چند دن کی رہ گئی تھی، پھر مجھے دوبارہ ڈیوٹی پر جانا تھا۔ میں نے سمرین کے کاغذات بنوائے تاکہ اگلی بار جب آؤں تو اسے بھی ساتھ لے جا سکوں۔ سمرین نے خوشی خوشی مجھے اپنے کاغذات تھما دیے۔ 3 دن بعد اس نے مجھے الوداع کیا۔ گھر والے اداس تھے، سمرین کی آنکھوں میں بھی اداسی چھلک رہی تھی۔ بالآخر میں پردیس آ گیا۔ یہاں آ کر میرا دل بالکل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میں اپنی خوبصورت اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر پردیس کی سختیاں جھیلنے پر مجبور تھا۔ یہاں دن رات کی محنت نے شادی کی ساری خوشی تھکاوٹ میں بدل دی۔ خیر گھر والوں کے لیے محنت کرنا بھی ضروری تھا۔ جب میں شام کو تھک ہار کر اپنے کمرے میں آتا تو میں سمرین کو ویڈیو کال کرتا۔ اس کی ایک مسکراہٹ میرے سارے دن کی تھکاوٹ اتار دیتی۔ اسے دیکھ کر سمرین کی صورت میں مجھے اپنا مستقبل مکمل نظر آتا تھا۔ سمرین مجھے باقاعدگی سے کال کرتی، میرا خیال رکھتی اور اکثر کھانے پکانے کی ترکیبیں وغیرہ بتاتی تھی۔ میں اکثر کبھی کبھی پریشان ہو جاتا تو مجھے تسلی دیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ محنت کرنے سے ہم زیادہ خوشگوار زندگی گزار سکیں گے، ہمارے درمیان آٹے چینی والی لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ میں بھی اس کی بات سے متفق تھا۔ میں چاہتا تھا میں سمرین کو اتنی خوشیاں دوں کہ ہمارے درمیان معاشی تلخیاں نہ رہیں۔ میں نے دن رات محنت شروع کر دی اور سمرین کے کہنے پر پردیس میں اپنا کانٹریکٹ کی تجدید کروا کر میں نے 1 سے 3 سال کے لیے رہنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر میں نے ایسا ہی کیا۔ ان 3 سالوں میں میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا بینک بیلنس نوٹوں سے بھر گیا اور گھر بھی شاندار قسم کا تعمیر ہو گیا۔ سمرین تو چاہتی تھی کہ میں کچھ وقت پردیس میں ہی رہوں، مگر میں سوچ چکا تھا کہ اب کاروبار کے لیے کافی سرمایہ جمع ہو چکا ہے، اب وطن جانا سودمند ثابت ہوگا۔ ایک دن میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بنا کسی کو بتائے کچھ تحفے خرید کر وطن روانہ ہو گیا۔ اس دن میں بہت خوش تھا، لگ رہا تھا ساری زندگی کی مشقت کاٹ کر اب ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں سکون ہی سکون ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں خوشیوں کی طرف نہیں بلکہ غموں کی راہ پر قدم رکھ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچا تو پورے گھر میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ میں نے امی ابو کو آواز دی، وہ کہیں نظر نہ آئے۔ میں تو ان کے استقبال کی توقع کر رہا تھا، انہیں نہ پا کر میں خود ہی اندر کمرے میں گیا۔ دن کے 2 بجے امی ابو گہری نیند سو رہے تھے، جبکہ سمرین کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ مبادہ سب گلولہ کر رہے تھے۔ میں نے سمرین کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اس نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے وہ بوکھلا گئی۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ سمرین کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے سمرین کو حیرت زدہ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں بہت خوش ہو گئی ہوں۔ دراصل آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ سمرین نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کا خوش نہ ہونا دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا کر رہا تھا۔ بس اس دن سے میری بربادی کا آغاز ہو گیا۔ سمرین اگرچہ بظاہر میرے آنے سے خوش تھی، مگر وہ بار بار اسی بات پر زور دیتی کہ میں دوبارہ پردیس جا کر محنت کروں تاکہ ہم کسی اچھے علاقے میں گھر خرید لیں، حالانکہ ہمارے اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اب میں نے سمرین کا حد سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ جہاں جاتی میں اس کے ساتھ جاتا، سائے کی طرح میں اس کے پیچھے رہتا، اس کے لیے تحفے خریدتا۔ اس کی بے رخی کے باوجود بھی میں اس کا خوش دلی سے استقبال کرتا، اس کی کسی بات کا برا نہ مناتا۔ بالآخر وہ جھنجھلا گئی اور خود ہی کہنے لگی، تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں تمہیں پسند نہیں کرتی، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اس کے منہ سے یہ اعتراف سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، مگر اس بات پر خوش بھی تھا کہ اس کے منہ سے میں نے خود ہی سچ اگلوا لیا۔ آخر کار اس نے جو انکشاف کیا میرے لیے وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔
شادی سے پہلے وہ میرے دوست آصف کو ہی پسند کرتی تھی، مگر اس کی شادی ہو جانے پر اس نے خود کو قابو کر لیا۔ پہلے جو وہ سنجیدہ رہتی تھی اب ہنسنے مسکرانے لگی تھی، تاکہ آصف جس کی شادی اس کی بڑی بہن سے ہو گئی تھی اس کے شکستہ لہجے کو دیکھ کر اپنی فتح یا محبت کا جشن نہ منائے۔ اس کے ان الفاظ نے میرے حواسوں پر بجلیاں گرا دی تھیں، تو گویا ابھی بھی وہ آصف سے رابطے میں تھی۔ اس خیال نے ہی میرا سکھ چین چھین لیا۔ میں ہر وقت بے چین سا رہنے لگا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے اپنے گھر قدم نہیں رکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے میرے جانے کے بعد کیا کیا۔ اب میں گھر فون کرنے سے بھی گھبراتا ہوں۔ شاید آپ یوں کہہ لیں میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو حالات کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ میں بے چین تو ہوں مگر اس بے چینی میں جینا چاہتا ہوں۔ میں سب کچھ ختم نہیں کرنا چاہتا۔ میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟